السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمارا تجوید القرآن کورس کا پہلا دن ہے۔ خوب دعائیں کر لیجئے، اپنے نیت کو خالص کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار بن جائے اور ہمیں صحیح طرح سے قرآن سیکھنے اور سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج کا پہلا سبق ہے۔ آج ہم پہلے 4 مخارج سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم یہ سیکھتے چلیں کہ مخارج ہوتا کیا ہے۔ خا را جیم اس کا مادہ ہے۔ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مخارج اس کی جمع ہے۔ یہاں پر مخارج سے مراد وہ 29 حروف تہجی ہیں جو قرآن پاک کی بیس ہیں۔ انہی 29 حروف تہجی پر قرآن پاک بنا ہے اور انہی حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہونٹ، دانت، مسوڑے، داڑیں، زبان کی نوک، زبان کی دونوں سائیڈز، تالو، منہ کا حصہ، منہ کا خالی حصہ، حلق اور حلق کے تینوں حصے، کوا وغیرہ، یہ سب ان حروف کے نکلنے کی جگہ ہیں۔ حدیث نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے تمام کاموں میں سے بہترین کام قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ تو اللہ اس بہترین کام کے کرنے میں ہمارا مددگار بن جائے۔ آج کا پہلا مخرج ہے ہمارا الف۔ کچھ لوگ اس کو الیف پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے الف، اور اس کا مخرج ہے منہ کے خالی حصے کی ہوا سے۔ ایک ہوا سی نکلتی ہے، الف الف، منہ کا خالی حصہ، اس سے الف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ سب بھی بولیں الف الف الف۔ اگلا ہمارا مخرج ہے با۔ با، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، ہونٹوں کا باہر والا حصہ خشک ہوتا ہے، پھر ایک تھوڑا سا باہر والا حصہ تر بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک تیسرا حصہ ہے جو کہ ہونٹوں کا اندرونی حصہ ہے اور وہ گیلا ہوتا ہے۔ تو با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے۔ با با با، اور اس کی صفت ہے کہ اس کو سیدھا پڑھا جاتا ہے، موٹا نہیں کیا جاتا۔ پڑھیں سب، با، 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 با،
با، بالکل جس طرح یہ تصویر آپ کے سامنے ہے بالکل اسی طرح ادائیگی کرنے کی پوری کوشش کریں. با با با. اگلا مخرج ہے تا. زبان کی نوک جب سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے. اس طرح کوشش کریں. زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے. تصویر آپ کے سامنے ہے، بالکل اس طرح اس کی ادائیگی کریں. تا 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 تا. اگلا مخرج ہے سا. سا. وہی زبان کی نوک جب سامنے والے دو دانتوں کی نوک سے لگے. تا میں زبان لگ رہی تھی تو زبان کے پیچھے دانتوں کے پیچھے زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کی جڑ سے لگ رہی تھی. لیکن سا میں زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے نوک سے یا آپ کہیں دو دانتوں کے سرے سے لگے. تصویر آپ کے سامنے ہے. اس میں سا کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز بالکل ختم کرنی ہے اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. سا کی صفت یہ ہے کہ یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، منہ کو ڈھیلا چھوڑ کے، اور زبان دیکھیں آپ کے دانتوں کے درمیان اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گی اور ہٹ جائے گی. پڑھیں. سا 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 سا. یعنی کہ سا کی صفت ہے کہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سا سا سا. آج ہم نے 4 مخرج سیکھے. الف. الف منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتا ہے. با. با با. دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. تا تا تا. زبان کی نوک جب سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا کی ادائیگی ہوتی ہے. تا تا. اس کے بعد ہے سا سا. زبان کی نوک جب سامنے والے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو سا کی ادائیگی ہوتی ہے اور نرمی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. سیٹی کی آواز بالکل ختم کرتے ہیں تب یہ سا کی ادائیگی ہوتی ہے. اگر ہم اس میں سیٹی کی آواز لے آئیں گے، سختی لے آئیں گے، تو یہ سین کی آواز بن جائے گی. تو سین اور سا میں فرق کیا ہے کہ سین کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ سا کو سیٹی کی آواز کے بغیر بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے. پڑھیں. سا سا سا. تصویر آپ کے سامنے کھلی ہے. بالکل اس کی طرح اپنے منہ کی شیپ بنائیں. آپ کا منہ تھوڑا کھلا ہو سا کی ادائیگی کے وقت، اور زبان جو ہے وہ آپ کے اگلے دانتوں کے سامنے والے دو دانتوں کے جو ہے وہ نوک سے لگے، سرے سے لگے. سا سا سا. آج ہم نے 4 مخارج سیکھے ہیں. اس کی خوب پریکٹس کریں اور بہترین طریقے سے ادائیگی کرنے کی کوشش کریں. اپنے سامنے اپنی یہ تصویریں کھولیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی پریکٹس کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو مخارج کی تفصیل ہے، اسے ہمیں رٹا لگانے کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی. کسی بھی حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے شروع میں
الف زبر آ لگا کر پڑھیں تو جہاں اس حرف کی آواز ٹھہرے گی وہی اس کا مخرج ہوگا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، یعنی کہ یہ با بولتے ہوئے دیکھیں جہاں آپ کی زبان، آپ کے کوئی بھی جو حصہ ہے منہ کا، وہ جہاں ٹھہرے گا وہی اس کا مخرج ہوگا۔ جب ہم نے اب بولا حمزہ زبر با اب، تو دیکھیں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملی اب، تو اس کا مطلب ہے کہ با کا مخرج ہے ہونٹوں کی اندرونی تری کے آپس میں ملنے سے۔ اسی طرح حمزہ زبر تا ات، دیکھیں بولیں حمزہ زبر تا ات، آپ کی زبان کی نوک آپ کے دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے تو اس طرح آپ اس کا مخرج معلوم کر لیں گی۔ اسی طرح حمزہ زبر ثا اس، حمزہ زبر ثا اس، آپ کی زبان کی نوک آپ کے اگلے دانتوں کے جو ہے وہ کنارے سے لگ رہی ہے، سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے لگ رہی ہے، تو یعنی ہمیں یہاں سے ثا کا مخرج معلوم ہو گیا۔ یہ بہترین طریقہ ہے حروف کے مخرج کو معلوم کرنے کا، آسان سا طریقہ ہے، رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم آپ کو آسان تجوید سکھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو نہ دانتوں کے نام یاد کروائیں گے، نہ ہم حلق کے نام یاد کروائیں گے، نہ ہم آپ کو داڑھوں کے نام یاد کروائیں گے، نہ ہم آپ کو زبان کے مختلف حصوں کے نام یاد کروائیں گے۔ ہمارا مقصد ہے قرآن پاک صحیح ہم سب کو پڑھنا آ جائے، اس لیے یہ بہت آسان تجوید کورس بنایا گیا ہے جس میں سارا زور جو ہے وہ قرآن کے حروف سیکھنے کے اوپر ہے، نہ کہ ان منہ کے حصوں کے نام سیکھنے کے اوپر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ آج کا سبق 4 صرف مخارج ہیں، ان کو بہترین طریقے سے اس کی پریکٹس کیجیے گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے یہ سبق سنا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔